Welcome to Giggleman, bedtime stories for kids. ایک بار کی بات ہے، ایک خوبصورت مگر چھوٹی سی سلطنت میں ایک مہربان لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام تھا سنڈریلا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک بڑے محل میں رہتی تھی۔ اس کے والد ایک نیک دل انسان تھے، مگر افسوس ان کی موت کے بعد سنڈریلا کی دنیا بدل گئی۔ اس کی سوتیلی ماں لیڈی ٹریمین اور اس کی دو بیٹیاں انستیشیا اور ڈریزیلا بہت مغرور اور حسد بھری تھیں۔ لیڈی ٹریمین نے غرور بھرے لہجے میں کہا، اب یہ گھر میرا ہے اور تم سنڈریلا، تم صرف ایک نوکرانی ہو۔ بس پھر کیا تھا، سنڈریلا دن رات محل کے کاموں میں جٹ گئی۔ جھاڑو لگانا، برتن دھونا، کپڑے استری کرنا، اور جب سب سو جاتے تب وہ چپکے سے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی اور دعا کرتی، کاش میری زندگی میں بھی خوشی لوٹ آئے۔ سنڈریلا کا دل سونا تھا، وہ ہمیشہ مسکراتی۔ اس نے چھوٹے چوہوں اور پرندوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وہ ان سے خوب باتیں کرتی اور ان کی زبان بھی سمجھتی تھی۔ ایک چھوٹا چوہا جس کا نام گس تھا سنڈریلا سے سوال کیا، تم ہمیشہ خوش کیوں رہتی ہو؟ سنڈریلا نے نرمی سے کہا، کیونکہ اگر ہم مسکرانا چھوڑ دیں تو امید بھی مر جاتی ہے۔ اسی شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بہت فکر مند تھا، کیونکہ شہزادے کو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی جس سے وہ شادی کر سکے۔ ایک دن محل میں شور مچ گیا۔ بادشاہ نے اعلان کروایا، شہزادے کے لیے دلہن چنی جائے گی اور اس کے لیے ایک شاندار رقص کی محفل ہوگی۔ سلطنت کی ہر لڑکی کو دعوت دی گئی۔ سنڈریلا کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ میں بھی جا سکتی ہوں نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی سوتیلی ماں سے پوچھا۔ لیڈی ٹریمین نے ہنستے ہوئے کہا، تم؟ ہاں، اگر تم سارے کام ختم کر لو اور کوئی نیا لباس بھی ہو تو ضرور۔ سنڈریلا جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہی ہیں، پھر بھی اس نے دن رات محنت کی، اور جب سب سو گئے تو اس نے اپنی ماں کا پرانا لباس نکالا اور اس پر پیار سے ربن اور موتی لگانے لگی۔ لیکن جب وہ تیار ہونے لگی تو ڈریزیلا نے غصے سے کہا، ارے یہ تو میرا ربن ہے۔ انستیشیا نے بھی بولنا شروع کیا، اور یہ تو میری موتی ہیں۔ دونوں نے مل کر اس کا لباس چاک کر دیا۔ سنڈریلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ باغ کی طرف بھاگی اور بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سنڈریلا نے روتے ہوئے کہا، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اچانک ہوا میں چمک اٹھی۔ روشنی کے بیچ سے ایک نرمی بھری آواز آئی، مت رو سنڈریلا۔ سامنے ایک پری کھڑی تھی۔ سنڈریلا نے حیرت سے کہا، کیا واقعی تم پری ہو؟ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اور اب تم رقص میں ضرور جاؤ گی، لیکن پہلے تھوڑا جادو کرتے ہیں۔ سامنے ایک بڑا کدو رکھا تھا اور پاس ہی سنڈریلا کے دوست کھڑے ہوئے تھے۔ پری نے اپنی چھڑی گھمائی، کدو ایک شاندار بگی میں تبدیل ہو گیا اور چوہے گھوڑے بن گئے۔ یوں ایک خوبصورت اور شاندار گھوڑا گاڑی کی سواری تیار تھی۔ پری نے سنڈریلا کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہارا خوبصورت لباس بھی تیار کرنا ہوگا۔ پری نے ایک بار پھر اپنی چھڑی گھمائی اور سنڈریلا کے پرانے کپڑے ایک چمکدار چاندی کے خوبصورت لباس میں بدل گئے۔ سنڈریلا نے خوشی سے کہا، یہ تو خواب جیسا ہے۔ پری نے کہا، لیکن یاد رکھو، جادو صرف 12 بجے تک ہی رہے گا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تمہیں وقت پر ہی واپس لوٹ آنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ سنڈریلا جب محل پہنچی تو سب حیران رہ گئے۔ شہزادے نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ مسکرانے لگا۔ شہزادے نے کہا، کیا آپ میرے ساتھ رقص کریں گی؟ سنڈریلا نے شرماتے ہوئے کہا، جی، کیوں نہیں۔ وہ دونوں ایسے ناچنے لگے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ستارے چمکنے لگے، موسیقی مدھم ہو گئی اور سب کی نظریں انہی پر تھیں۔ لیکن جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے، سنڈریلا گھبرا کر کہنے لگی، اوہ نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی جانے لگی۔
شہزادے نے پکارتے ہوئے کہا، رک جاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ سنڈریلا اتنی جلدی میں تھی کہ اس کے پاؤں سے شیشے کا جوتا اتر کر زینے پر ہی گر گیا۔ وہ جلدی سے گھوڑا گاڑی میں بیٹھی اور روانہ ہو گئی۔ پل بھر میں ہی سب کچھ غائب ہو گیا۔ بگی کدو بن گیا، گھوڑے پھر سے چوہے بن گئے، اور پھر سے سنڈریلا نے وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر ایک جوتا اس کے پاس رہ گیا، شیشے کا جوتا جو چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ ادھر شہزادہ جوتے کو لے کر بہت اداس تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ اگلی صبح بادشاہ نے حکم دیا، جس لڑکی کا پاؤں اس جوتے میں فٹ آئے گا وہی شہزادے کی دلہن ہوگی۔ پورے ملک میں تلاش شروع ہو گئی۔ جب سپاہی سنڈریلا کے گھر پہنچے اور کہا کہ آپ کے گھر میں لڑکیاں ہیں تو بلائیں، لیڈی ٹریمین نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ میری صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ دراصل لیڈی ٹریمین کے دل میں فریب تھا۔ اس نے سپاہیوں کے آنے سے پہلے ہی سنڈریلا کو اوپر کمرے میں قید کر دیا تھا۔ سپاہی نے پہلے انستیشیا کو جوتا پہنایا۔ جوتا اس کے پاؤں میں فٹ نہ تھا۔ ڈریزلا نے کہا، یہ جوتا تو میرے لیے ہی بنا ہے۔ جیسے ہی سپاہی نے ڈریزلا کو جوتا پہنایا تو جوتا اس کے پاؤں میں بھی فٹ نہ تھا۔ سپاہی واپس جانے لگے۔ اتنی دیر میں سنڈریلا کے دوست نے چابی چرا کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سنڈریلا فوراً وہاں پہنچی تو سپاہی اسے دیکھ کر رک گئے، اور ایک سپاہی جوتا پہنانے کے لیے آنے لگا۔ اچانک سے لیڈی ٹریمین نے سپاہی کو گرا دیا اور شیشے کا جوتا ٹوٹ گیا۔ سب حیران رہ گئے، لیکن سنڈریلا نے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ اگر اجازت ہو تو میرے پاس دوسرا جوتا ہے۔ اس نے جوتا نکال کر سپاہی کو دیا۔ جب سپاہی نے سنڈریلا کو جوتا پہنایا تو شیشے کا جوتا اس کے خوبصورت پاؤں میں فٹ تھا۔ شہزادہ فوراً وہاں آیا اور سنڈریلا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ سنڈریلا نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ کہا، جی ہاں۔ یوں سنڈریلا اور شہزادے کی شادی ہوئی۔ محل میں جشن ہوا، سب خوش تھے، اور سنڈریلا کے جوتے امید کی کہانی بن گئے۔ اور کہتے ہیں جو دل صاف رکھتا ہے اس کی کہانی ہمیشہ روشنی میں ختم ہوتی ہے۔